رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ آج کی جو خاص میں آپ کو جو بات بیان کروں گا وہ سب سے پہلے تو کچھ ذکر مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی کر لیں، کیونکہ آپ کی سیرت کے بارے میں ایک تعداد ہوتی ہے جو آپ کے نام کو جانتی ہے، اور کئیوں کو مقام و مرتبے کا بھی معلومات ہوتی ہے، کچھ علم اس کے مطالبے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بڑی مختصر سی آپ کی معلومات کہ آپ کا نام وغیرہ کے حوالے سے، امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیماً میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ کے مشہور القاب ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، خلیفہ چہرم یعنی چوتھے خلیفہ، جانشین رسول، زوج بطول حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کی کنیت ہے ابو الحسن اور ابو تراب۔ ابو تراب مٹی والا، اس کی بڑی پیاری ہے کہ ایک دفعہ مٹی آپ کے بدن کو بوسے لے رہی تھی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یوں کہہ کر ارشاد فرمایا، ابو تراب یا ابو تراب۔ تو آپ کو یہ بس زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکلا ہوا یہ کلمہ بہت پسند ہوا، یہ آپ کی کنیت ہو گئی۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ مزید کچھ تھوڑی سی آپ کی سیرت کے بارے میں معلومات عرض کرتا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ ربیع رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے شہزادے تھے، فرزند ارجمند تھے، ابو طالب کے فرزند ارجمند تھے۔ عام الفیل کے 30 سال بعد جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز ہفتہ جمعۃ المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت 13 رجب المرجب کو جمعہ کے روز ہوئی۔ میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ 10 سال کی عمر میں دارہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے، اور تا دم حیات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امداد، نصرت، دین اسلام کی حمایت اور میں آپ ہم وقت مصروف عمل رہے۔
آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں. آپ کو بے حد خصوصیات عطا کی گئی ہیں، اتنی خصوصیات کہ شاید اس کا بیان نہ کیا جا سکے. اتنی کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئیں، اتنی آپ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے. اور میں بیان کروں کہ آپ کا ایک خاص جو آپ کے لیے ایک شہرت ہے وہ آپ کی شجاعت، آپ کی طاقت، آپ کی ہمت. قلعہ خیبر ایک مشہور واقعہ ہے کہ قلعہ خیبر کو اکھاڑا تو بڑی جرأت، بڑی ہمت، بڑی طاقت والے تھے میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں. میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی پہلی غذا کیا تھی؟ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب پیدا ہوئے تو آپ نے ان کا نام علی رکھا اور اپنا لعاب آپ کے منہ میں ڈالا. آپ کا نام علی تھا، آپ نے اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا اور اپنی یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک انہیں چوسنے کے لیے عطا کی. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زبان مبارک کو چوستے چوستے ہوئے سو گئے، نیند کی آغوش میں کھو گئے. جب اگلا دن آیا تو آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ ہم نے دودھ پلانے کے لیے دائی کو بلایا لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا. جب یہ بات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر اپنی زبان مبارک ان کے دہن میں ڈالی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زبان اقدس کو چوسنے لگے اور چوستے پھر نیند میں تشریف لے گئے اور سو گئے. بس جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اسی طرح معاملہ ہوتا رہا. اب غور کریں کہ جس کی زبان مبارک یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کو چوستے جو سو جائے اور آپ کی پہلی غذا لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو ان کی فضیلت اور ان کے رتبے اور ان کی عظمت کے کیا کہنے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یعنی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. اس جملے کو تو خود بھی رٹ لے، یاد کر لے اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یاد کروا دے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اس کی تفسیر وہی ہے جو ہمارے علماء نے بیان کی ہے، جیسے کنز الایمان میں بھی دیکھ سکیں گے، صراط الجنان میں بھی دیکھ سکیں گے اور دیگر عشاق کرام نے جو اپنی تفاسیر لکھی ہے اس میں دیکھ لیں. خاتم النبیین ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے. خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. شے کا خاصہ اسی شے میں ہوتا، اگر کسی اور میں ہو تو شے کا خاصہ نہیں رہتا. یہ خصوصیت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے.
معراج میں سنتے رہتے ہیں جشن معراج میں یہ کلام. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اور یہ حدیث پاک کا یہ حصہ اپنی حرز جاں بنا لیں، حفظ کر لیں، یاد کر لیں، اپنی نسلوں کو یاد کرا دیں. لا نبی بعدی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی دعوے کیے گئے اور اس کے بعد بھی دعوے کیے گئے، سارے جھوٹے ہیں، سارے جھوٹے ہیں. وہ یہ یاد رکھیے گا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ آخری کتاب ہے، قرآن کریم میرے رب کا کلام، یہ آخری کتاب ہے. یہ کتاب اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اب قیامت تک کے لیے یہی ہے. اور اس میں اتنی گنجائش ہے، اس میں اتنی وسعت ہے، اس میں اتنا علم ہے، اس میں اتنی معلومات ہے کہ قیامت تک کے آنے والوں انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے. بات صرف پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور حدیث پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے متعلق ارشاد فرمائی علی منی بمنزلتی رأسی من بدنی، یعنی علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. پھر ایک بڑی پیاری اور مشہور حدیث ہے انا دار الحکمتی وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس سے پہلے جو میں نے حدیث بیان کی وہ کنز العمال کی وہ حدیث پاک ہے. تو ایک کاش ہم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تعلیمات پر عمل کریں. بڑے آپ کے زہد کے، آپ کے تقوی کے، آپ کی شجاعت کے، آپ کی سخاوت کے واقعات ہیں. گھر میں بظاہر کچھ کھانے کا ہو یا نہ ہو، مگر آپ کے صدقات، آپ کی خیرات، آپ کی راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ اپنی مثال آپ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت اور آپ کی جو صحبت تھی اس کا اپنا ایک انداز تھا کہ جس طرح وہ صحبت کا اثر آپ نے قبول کیا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو والیانہ عشق تھا، آئے ہائے آپ کا عشق رسول کے بارے میں آپ کو واقعہ بیان کروں کہ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دل عشق رسول کی ایسی عظیم دولت سے سرشار تھا کہ آپ کے نزدیک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کائنات کی ہر شے سے زیادہ عزیز تھی. چنانچہ کسی نے سوال کیا کہ آپ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ جواب سنیے، علم و حکمت بھرا جواب. فرماتے ہیں خدا کی قسم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک اپنے مال اور آل، والدین اور سخت پیاس کے بعد ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ عشق ہے. ہر وقت تلوار لیے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. یہ ہے میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. محبت صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، محبت تو ایک عمل ہے، محبت تو ایک پریکٹیکل چیز ہے. الحمدللہ آج دنیا میں بے شمار لوگ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے والیانہ عشق و محبت کرتے بھی ہیں اور ضرورت پڑنے پر اظہار بھی کرتے ہیں. میرے دیکھنے اور سننے والے بھی کون ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول نہیں کہے گا؟ لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب نماز کا وقت آتا ہے اور مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، جب وہ نماز کے لیے بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
عشق رسول کا دم بھرنے والوں، اس وقت آپ کا عشق رسول کہاں چلا جاتا ہے؟ اس وقت آپ کا عشق رسول کہاں چلا جاتا ہے؟ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کو کوئی آپ کو سنائے یا بیان کرے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بھرنے دو، اور مونچھوں کو پست کرو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ، اور ایک روایت میں مجوسیوں جیسی آگ پرست فائر ورشپر جیسی صورت مت بناؤ۔ عشق رسول کا دم بھرنے والوں، اس وقت آپ کا عشق رسول کہاں چلا جاتا ہے؟ آپ تو آقا کی محبت کی نشانی داڑھی کو مونڈ مونڈ کر اور کاٹ کاٹ کر اور مشینیں چلا چلا کر معاذ اللہ نالیوں میں بہا رہے ہوتے ہو۔ آپ کی اس وقت عشق رسول والی غیرت کہاں چلی جاتی ہے میرے میٹھے اسلام بھائی؟ عجیب تماشا ہے، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا داڑھی منڈاتا بھی ہے، اور پھر پتہ نہیں کن کن کے طریقے پہ چل کے کوئی اتنی سی پٹی بنا دیتا ہے، کوئی یوں بنا رہا ہوتا ہے، تو کوئی ادھر سے کم کر کے ادھر سے بڑھا رہا ہوتا ہے، تو کوئی کیا کر رہا تو کیا کر رہا۔ ارے خدا کے بندو، عشق رسول کی باتیں کرتے ہو، داڑھی سے کھیلتے ہو۔ داڑھی تو میرے پیارے محبوب حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند ہے، اور جو داڑھی منڈا چہرہ ہوتا ہے، شیوڈ فیس ہے، اس کو تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہی نہیں ہے، وہ پسند ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں آپ کو آئینے کے سامنے کلین شیو ہو کر اپنا چہرہ کیسے اچھا لگتا ہے۔ اور عشق رسول کی آنکھوں سے دیکھو تو چہرہ وہی اچھا لگے گا جس چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی ہوگی، محبت کی نشانی ہوگی۔ سوچو تو صحیح، اور آج ہمت تو کرو، آج ہمت کر لو، آج ہمت کر لو، پکی نیت کر لو کہ یہ گردن نام مصطفیٰ پر کل نہیں آج کٹتی نہیں، آج نہیں اب بھی کٹتی ہے تو کٹے، مگر میرے چہرے سے آقا کی محبت کی نشانی یہ داڑھی نہ ایک مٹھی سے گھٹے نہ اب کٹے۔ کر لو نیت یار، اللہ راضی ہوگا، اس کے حبیب خوش ہو جائیں گے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فیضان اور ان کی نظر عنایت پڑ گئی، بیڑا پار ہو جائے گا، کرم ہو جائے گا۔ آج ہمت کر لیجئے، گھر کی اسلامی بہنیں تھوڑی ہمت بڑھائیں، آپ بھی بڑھا لو۔ اب آپ بھی اگر ان کو بولو گے نہیں 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 ان کی باتوں میں نہیں آنا، تو میں تو آپ کو کہوں گا کہ پھر تمہارا عشق رسول کیا ہو گیا؟ تم کو تمہارے نبی کی حدیثیں جھنجھوڑتے نہیں ہیں کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی تو داڑھی والے ہیں، وہ نبی تو امامے والے ہیں، وہ نبی تو زلفوں والے ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو اپنے گھر کے مردوں کا داڑھی منڈا یا ایک مٹھی سے گھٹایا ہوا داڑھی، ایک مٹھی سے گھٹایا ہوا چہرہ کیسے اچھا لگتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جو نکاح میں تھیں کہ ان کے ہوتے ہوئے میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کہ میں ان کا ذکر کروں اور میری آقا کی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہی نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ وہ تو میرے آقا کی جسم کا، بدن کا ٹکڑا ہیں، جسم کا ٹکڑا ہیں، اور وہ تو ایسی تھی کہ ان کی تو خواہش یہ تھی کہ میرے تو جنازے کو بھی کوئی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ وہ تو اتنی باپردہ تھی، اتنی وہ گھر کے کام کاج میں حصہ لیا کرتی تھی، اور ان کی تربیت کے شاہکار میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور میرے آقا کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دو شہزادے، ان کی تربیتوں کے شاہکار مشہور جو ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کتنی خوبصورت تربیت تھی، ایک حلم کے پیکر اور ایک شجاعت، اور کیا کیا ان کو فضائل اور برکتیں نہیں نصیب ہوئی۔ ان کی سیرت پہ کیا بیان کروں، بس اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا بات رضا اس چمن تانے کرم کی، کیا بات رضا اس چمن تانے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین
راہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ہائے کیا گھرانہ تھا، کیسی تربیت تھی. اپنے ہاتھوں سے میرے آقا کی شہزادی چکی پیسا کرتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. گھر کے کام کاج کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو آپ کے شوہر تھے، آپ کے بچوں کے ابو تھے، ان کی خدمت کرنا، حق زوجیت ادا کرنا. اللہ اللہ اللہ، کتنی بڑی مطلب یہ رول ماڈل گھرانہ ہے، اہل بیت کا رول ماڈل خاندان ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آئے ہائے، آپ کا معافی درگزر، علم، امت میں صلح کا جذبہ، اور مسلمانوں میں کسی صورت قتل نہ ہو، کسی صورت خون ریزی نہ ہو، یہ جذبہ میرے آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور پھر قربان جاؤں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، گردن کٹا دی لیکن باطل کے آگے سر نہ جھکایا، باطل کے آگے سر نہ جھکایا. اپنی اولاد قربان کر دی، اپنا گھر بار قربان کر دیا. یہ سب قربانیوں کا گھرانہ ہے. میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی شہید کیا گیا، یہ قربانیوں کا گھرانہ ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا، یہ قربانیوں کا گھرانہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کے سامنے ان کی اولاد کو شہید کیا گیا. یہ قربانیوں کا گھرانہ ہے. اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، اپنے کردار کا، اپنے گھر بار کا جائزہ لیں. کیا یہ قربانیاں، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں، خلفائے راشدین کی قربانیاں، مولا علی کی قربانیاں، امام حسن کی قربانیاں، امام حسین کی قربانیاں رضی اللہ تعالی عنہما، کیا یہ قربانیاں آپ سے کوئی تقاضا نہیں کرتی کہ اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اے عشق صحابہ اور عشق اہل بیت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم فلموں میں، ڈراموں میں، گانوں میں، باجوں میں، غیر مسلموں کی فیشنوں میں تم کھو گئے ہو. جس نانا کے دین کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دے دی، جس دین کی سربلندی کے لیے میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میدان جنگ میں اگلی صفوں میں رہتے تھے، تلوار لے کر دوڑا کرتے تھے، دشمنوں سے مقابلے کرتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے تھے. آج اس دین کی سربلندی کے لیے عشق رسول کا دم بھرنے والوں، تمہارے پاس فرصت نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. بلکہ ٹائم و فرصت کیا، آپ کو فلمیں ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، گانے باجے سننے سے فرصت نہیں ہے. یہ جو کلچر آج ہماری اسلامک سوسائٹی میں آیا ہے، کیا اس کے غلط ہونے میں کوئی شک ہے آپ کو؟ کیا اس کے کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے گناہ ہونے میں کیا کوئی شک ہے آپ کو؟ کیا بے پردگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کیا اس میں بھی شک ہے آپ کو؟ کیا گانے باجے، فلمیں، ڈرامے اور یہ بے ہدا بے حیا قسم کے اللہ کی نافرمانی والے ناچنے کودنے والے کاموں میں کیا شک ہے آپ کو؟ بتائیے، کیا شک ہے آپ کو؟ نہیں ہے نا شک آپ کو کہ یہ غلط تو غلط ہے نا، میں کر رہا ہوں تو یہ صحیح ہونے کی دلیل تو نہیں ہے نا، غلط تو غلط ہے. تو جب غلط ہے اور اس سے ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کی تعلیمات کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کو نقصان پہنچ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کامل عشق عطا فرمائے، اہل بیت کا اور خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کا کامل عشق عطا فرمائے. ہماری اسلامی بہنوں کو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا کامل عشق عطا فرمائے. صرف دعویٰ نہیں، دلیل چاہیے، اور عمل کے ساتھ ہم کو یہ پروف کرنا ہے کہ الحمدللہ ہم ان کے عشاق ہیں. اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں اسلام اور دین کی باتیں سکھائیں. حدیث پاک میں ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت سکھائیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کچھ کولے ہوں تو چلا دیجئے، پھر میں آگے بڑھوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ساجد اتاری ساؤتھ کوریا کے شہر چلیانگ سے، نگران شورا کا سلسلہ میرے رب کا کلام اپنے دامن میں بے شمار مدنی پھولوں کے گلدستے اور برکتیں لیے ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ میرا نگران شورا کی خدمت میں ایک سوال تھا، امید ہے کہ آپ اس کا جواب دے کر ہماری بہت زیادہ تربیت کریں گے کہ تھوڑے دن پہلے جب افطاری کے وقت آپ امیر اہل سنت کے ساتھ تشریف فرما تھے اور افطاری کا جب اعلان ہوا، امیر اہل سنت نے بھی پانی والا پیالہ اٹھایا اور آپ نے بھی اٹھایا، حالانکہ آپ پیالہ منہ کے زیادہ قریب لے جا چکے تھے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ افطاری کرنے سے پہلے آپ رک گئے اور جب تک امیر اہل سنت نے روزہ افطار نہیں کیا اس وقت تک منہ کے قریب پیالہ ہونے کے باوجود آپ نے افطاری نہیں کی۔ اب یہ فرمائیں کہ پیر کے ساتھ ایسی محبت، ایسی عقیدت اور ایسا پیار آپ کو کس طرح ملا، اور ہم ایسا کون سا عمل کریں کہ جس طرح آپ امیر اہل سنت سے محبت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو فالو کرتے ہیں، تو یہ ہم کون سا ایسا عمل کریں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم۔ اللہ مجھے آپ کے حسن زن سے بہتر بنائے اور مجھے ایسا کر دے کہ میں اپنے پیر سے سچی محبت کرنے والوں میں شامل کیا جاؤں، اور مجھے ایسا عشق نصیب ہو جائے کہ ان کی بتائی ہوئی اور ان کے جو ہدایات ہیں ان پر کم حقہ میں عمل کرنے والا بنوں۔ ابھی تو ہنوز دہلی دورست، ابھی تو بہت 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 دوری ہے۔ البتہ یہ ہے کہ میری ایک یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ میں ان کے افطار کے بعد افطار کروں۔ پھر ان کی ایک خصوصیت اور ہے جو میں سحری کے جو ہماری نشریات اس میں نے عرض کی تھی کہ امیر سنت اعلان سننے کے بعد بھی گھڑی دیکھتے ہیں اور گھڑی دیکھنے کے بعد پھر افطار کرتے ہیں، یعنی آپ اس قدر محتاط فی الدین واقع ہوئے ہیں کہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ مؤذن بھی تو انسان ہی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی ایک آدھ منٹ یا چند سیکنڈ کا کوئی فرق پڑ جائے، تو اپنے روزے کی حفاظت کا ان کا ایک اپنا مدنی ذہن ہے جو الحمدللہ مجھے علم ہے کہ یہ اس معاملے میں کس قدر محتاط ہیں۔ تو پھر یہ گھڑی دیکھتے ہیں اور گھڑی دیکھنے کے بعد افطار کرتے ہیں۔ تو میں گھڑی نہیں دیکھتا، میں گھڑی والے کو دیکھتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ اس قدر محتاط ہیں کہ میرا حسن زن ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والا یہ گمراہ نہیں ہو سکے گا، بھٹک نہیں سکے گا، بلکہ انشاءاللہ ان کو ہدایت ملے گی، کیونکہ یہ چل رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے، اعلیٰ حضرت چل رہے ہیں غوث پاک کے پیچھے پیچھے، غوث پاک جا رہے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پیچھے پیچھے، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے، اور انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ ایک ذہن بنانے کی بات ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیں خلاد نصیب ہو اور ہم اس پر صحیح معنوں میں استقامت پا سکیں۔ آج آپ کو ایک میں شان نزول بیان جو کروں گا، وہ شان نزول خاص طور پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے متعلق ہے۔ جی ہاں، اور وہ شان نزول اتنا پیارا ہے کہ کچھ منافقین تھے جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایذا دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، ان کی شان میں بدگوئی کرتے تھے مولا علی کی اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 58۔ آئیے وہ آپ کو تلاوت سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔
آپ غور کیجئے کہ یہ کس قدر فضیلت ہے میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، کہ اس کے شان، اس آیت کریمہ کے شان نزول میں یہ فرمایا گیا کہ جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بدگوئی کرتے تھے، آپ کو تکلیف دیتے تھے، ان پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اس سے ایک سبق جو اور سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہاں ایمان والوں کو اذیت دینے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کا ذکر اللہ تعالی کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو اذیت دینا گویا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا ہے۔ تکلیف، اذیت سے مراد تکلیف دینا ہے، ایذا دینا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا گویا کہ اللہ تعالی کو اذیت دینا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دینے والا دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہے، اسی طرح ایمان والوں کو اذیت دینے والا بھی دونوں جہاں میں لعنت اور رسوائی کا حقدار ہے۔ تو مسلمانوں کو ناحق جو تکلیفیں دیتے ہیں ان کو بالکل خبردار ہو جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تکلیفیں دینا انہیں عظیم گناہوں میں مبتلا کر دے اور اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور آج اس طرف گویا کی طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ توجہ نہیں ہے، تفصیل بہت ہے لیکن اب تفصیل میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن ان شارٹ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آج کل مسلمانوں کو تکلیف دینے کے جو اعمال ہے، یہ مطلب کہ ناحق قتل کرنا، ڈرانا، دھمکیاں دینا، پرچیاں بھیجنا، بھتے وصول کرنا، اغوا برائے تاوان والے سلسلے کرنا، اذیتیں دیتے ہیں آپ مسلمانوں کو، بہت اذیتیں دیتے ہیں، ماں باپ کو اذیتیں دینا بلا اجازت شرعی، پڑوسیوں کو اذیتیں دیتے ہیں بلا اجازت شرعی، اس طرح بہت ساری مثالیں اذیتیں دینے کی۔ راستے میں گاڑی چلائیں تو ایک دوسرے کو اذیتیں دینے سے باز نہیں آتے، بسوں میں بیٹھو تو ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتے۔ تو یوں مطلب کہ اذیت دینا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، اس کو آپ اس کا نوٹس لیں اور ہم شریف بن جائیں، شریف سمجھتے ہیں، شریف بن جائیں۔ اور مطلب یہ جو ہمارا جو الٹا سیدھا جو ایک فلسفہ ہے نا کہ جناب شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش، یہ کوئی مطلب کوئی آیت روایت نہیں ہے۔ شریفوں کے ساتھ شریف اور ہر ایک کے ساتھ شریف، مسلمان ہوتا ہی شریف ہے، مسلمان ہوتا ہی نیک ہے۔ مسلمان اگر کسی سے لڑتا ہے، اگر مسلمان کسی کے ساتھ جرأت کرتا بھی ہے تو اس کے پیچھے بھی اس نے اپنے رب کی رضا دیکھنی ہوتی ہے کہ میرے رب نے اس کی مجھے اجازت دی ہے، میرے رب نے مجھے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اور ہم ہیں کہ تکلیفیں دینے سے باز نہیں آتے، موٹر سائیکلیں تیز اونچی اونچی آوازوں سے جالیاں سائلنسر کی نکال کر، شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کی پناہ جو گلیوں میں باراتیں آتی ہیں رات کو 1:30 2 بجے 3 بجے، اور جو اس میں شور ہوتا، پھر اس میں جو فائرنگ ہو رہی ہے، اس میں جو آتش بازی ہوتی ہے، اللہ 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 تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو عقل سلیم دے کہ یہ اذیتیں دے رہے ہیں آپ لوگ مسلمانوں کو، بچے اڑ جاتے ہیں، بوڑھے اڑ جاتے ہیں، بیمار اڑ جاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی کون سی خوشی منا رہے ہیں جس میں آپ نے پورے محلے میں غم تقسیم کرنے کا گویا کہ آپ نے وہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ پورا محلہ اذیت میں رہے، خاندان کے یہ گھروں میں سونے والے لوگ اذیت میں رہے، ہمارے بچوں کی شادی ہے، کس نے اجازت دی آپ کو؟ ایک تو ویسے ہی شادیوں میں طرح طرح کے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگوں کو اذیتیں دینے والا جو آپ نے نکالا ہے، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں، جب تک کیا آئندہ نہ کرنے کا بھی عزم کریں۔ اور اب مزید تفصیل میں نہیں جاتا، کال چلا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شافیہ طاریہ ہے، میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں۔ نگران شورا کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت اچھا چل رہا ہے۔ نگران شورا کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس بہت مبارک ہو۔ اب تو عشرہ رحمت
اس اسلامی والوں کو بے حساب بخش دے، آمین۔ آمین۔ اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے۔ میں نے کل سحری کے ٹائم پہ بھی مدنی منی آپ کو یاد کیا تھا کہ شافی عطاریہ کا فون آتا تھا کاشی پور سے، اب وہ نہیں آ رہا تھا، آج آ گیا ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا میں فیضان عطا فرمائے۔ رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا